آج گھر گھر میں پریشانیاں ہیں، ہر دروازے کے پیچھے ایک الگ کہانی چھپی ہے، ہر چھت کے نیچے آہیں اور سسکیاں گونج رہی ہیں، گھر میں رہنے والی ہر عورت ہر مرد کسی نہ کسی درد میں گرفتار ہے، کوئی غربت کی آگ میں جل رہا ہے تو کوئی بے برکتی کی وجہ سے دن رات فکروں میں گرا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ سے دور ہو چکے ہیں، ہم اللہ سے دور ہو گئے، اللہ ہم سے ناراض ہو گیا، اس لیے ہم وہ راستے چھوڑ چکے ہیں جو اللہ کے قریب لے جاتے ہیں، اور انہی راستوں پر چل پڑے جو ہمیں اللہ کی ناراضگی کے قریب لے جاتے ہیں، اللہ کی ناراضگی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اور جب اللہ ناراض ہو جائے تو پھر دنیا کی ہر نعمت بھی بے مزہ ہو جاتی ہے، بے معنی ہو جاتی ہے، دولت کے انبار بھی پھر بوجھ بن جاتے ہیں تب جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ پھر مال بھی ہوتا ہے، دولت بھی ہوتی ہے، لیکن دولت کے اندر برکت نہیں ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی گھر کے اندر بیمار ہی پڑا رہتا ہے، آج فلاں کی دوائی آ رہی ہے، آج فلاں کی دوائی آ رہی ہے، مال ہے، دولت ہے، لیکن راتوں کو نیند نہیں آتی، دل بے چین رہتا ہے، دل بے قرار رہتا ہے، بھاگتے ہیں پیروں کے پاس، عاملوں کے پاس، کہیں ہمارے گھر جنات تو نہیں داخل ہو گئی۔ میرے محترم بھائیو، 10 گناہ ایسے ہیں جو گھر میں بے بہا غربت، پریشانیاں اور مصیبتیں لاتے ہیں۔ 10 گناہ ایسے ہیں جو گھر میں پریشانیاں، مصیبتیں، غربت لاتے ہیں۔ یہ گناہ گھر میں رہنے والے ہر ایک انسان کو دلی سکون سے محروم کر دیتے ہیں، قلبی سکون سے محروم کر دیتے ہیں، محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، رزق کم ہو جاتا ہے، اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ ان گناہوں کو گناہ سمجھتے ہی نہیں، بلکہ ان میں مکمل طور پر ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا گناہ تو یہ ہے نا کہ ہم ان گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، اور یہی غفلت ہمیں تباہی کے دہانے تک لے جا رہی ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہمیں خود کو ٹٹولنا ہوگا، اپنے اعمال کا حساب لینا ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں کہ آخر وہ کون سے 10 گناہ ہیں جو انسان کو سکون سے محروم کر دیتے ہیں، جو گھر میں رہنے والے چھوٹے سے لے کر بڑے، حتیٰ کہ پورے خاندان کو، پورے گھر والوں کو پریشانیوں کی دلدل میں دھکیل دیتے ہیں۔ فرمایا پہلا گناہ، گھر میں اللہ کا نام نہ لینا۔ گھر میں اللہ کا نام نہ لینا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر بند ہو جائے، جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی آوازیں خاموش ہو جائیں، وہاں شیطان کھل کر ناچتا ہے۔ جس گھر میں اللہ کا نام نہ لیا جائے، جس گھر میں نماز نہ پڑھی جائے، جس گھر میں اللہ کا ذکر بند ہو جائے، وہاں تو شیطان کھل کر ناچتا ہے، وہاں برکت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے وہ گھر قبرستان کی مانند ہے۔ وہ گھر کہاں ہے؟ وہ تو قبرستان ہے۔ سوچئے قبرستان کیسا ہوتا ہے؟ جس قبرستان کی میرے نبی نے مثال دی ہے، وہ قبرستان کیسا ہوتا ہے؟ ویران، سناٹا، خوفناک۔ تو جس گھر میں قرآن کی تلاوت بند ہو، وہ گھر بھی اندر سے قبرستان جیسا ہی ہو جاتا ہے، وہ گھر بھی ویران ہو جاتا ہے، اس کے اندر سناٹا چھا جاتا ہے، اس کے اندر خوف چھا جاتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ جن گھروں میں ہر وقت لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، دل ایک دوسرے کے قریب نہیں آتے، وہاں اکثر قرآن کی آواز سنائی نہیں دیتی، اس لیے تو وہ ہر وقت پریشان رہتے ہیں۔ وہاں اکثر قرآن کی تلاوت سنائی نہیں دیتی، وہاں ٹک ٹاک کی آوازیں آتی ہیں، وہاں گانے سنے جاتے ہیں، وہاں مجرے سنے جاتے ہیں، وہاں قرآن کی آواز نہیں سنائی دیتی۔ اس لیے تو ان کے دل پریشان رہتے ہیں، اس لیے تو ان کے دل بے قرار رہتے ہیں۔ بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک وقت تھا جب عورتیں صبح سویرے اٹھ کر قرآن کی تلاوت سے اپنی صبح کا آغاز کرتی تھی، نماز سے، اللہ کے نام سے اپنے دن کا آغاز کرتی تھی، مگر آج ہر ایک عورت کا آغاز موبائل بن چکا ہے۔ ہر ایک عورت ٹک ٹاک سے ہی اپنے دن کا آغاز کرتی ہے، ہر ایک لڑکی فیس بک سے ہی اپنے دن کا آغاز کرتی ہے، اور اگر کبھی مجبوری سے قرآن سننے کا دل کرے بھی تو موبائل پر لگا کر کام چلا لیا جاتا ہے۔ موبائل کے اوپر تلاوت لگا لی یا موبائل کے اندر ہی قرآن مجید کی تلاوت کر لی، بس کام چل گیا۔ ہائے، اسی غفلت نے ہی تو ہمارے گھروں سے سکون چھین لیا ہے۔ صبح کی برکت ختم ہو گئی، دن بھر کے اعمال سے رب کی رضا دور ہو چکی ہے، رزق میں بے برکتی آ چکی ہے، بیویوں کے لیے شوہروں کے دل سخت ہو چکے ہیں، شوہروں کے لیے بیویوں کے دل سخت ہو چکے ہیں، بچوں کی زبانوں میں بدتمیزی آ گئی، ماں باپ کی دعاؤں کا اثر باقی نہ رہا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے دن کا آغاز موبائل سے کرتے ہیں، اپنے دن کا آغاز ٹک ٹاک سے کرتے ہیں، اپنے دن کا آغاز، صبح کا آغاز اللہ کے نام کے بجائے ہم گندی ویڈیوز کے ساتھ کرتے ہیں۔ ایک اللہ والا بزرگ کسی گاؤں میں داخل ہوا، لوگوں نے پوچھا، بابا جی ہمارے گھروں سے سکون کیوں اٹھ گیا ہے؟ رزق ہے مگر برکت نہیں ہے، بابا جی بچے ہیں مگر فرما بردار نہیں ہیں،
مال ہے مگر دل بے چین ہے، مال ہے دولت ہے مگر راتوں کو کروٹیں بدلتی رہتی ہیں، نیند نہیں آتی۔ مال ہے دل بے چین ہے، دل بے قرار ہے، دل بے اطمینانی کا سبب بنا ہوا ہے۔ آگے بابا جی نے جو جواب دیا سونے کی تختی پہ لکھنے والا جواب ہے۔ بابا جی نے کہا بیٹا ایک کسان کے پاس ایک زمرد کا بیج آیا، اس کسان نے اس بیج کو زمین میں بو دیا۔ شروع میں یہ پودا ہرا بھرا تھا، کسان خوش ہوتا رہا کہ میرا پودا صحت مند ہے، مگر چند سال بعد وہی پودا سوکھنے لگا۔ جب سوکھنے لگا تو آخرکار وہ پودا سرے سے ہی مر گیا، سرے سے ہی ختم ہو گیا۔ جب ماہرین نے پودے کی جڑ کھود کر دیکھی کہ آخر یہ پودا کیوں مر گیا، کیوں سوکھ گیا ہے، تو نیچے سے ایک کیڑا نکلا، پودے کی جڑ کے نیچے سے ایک کیڑا نکلا جو سالوں سے جڑ کو اندر سے کھا رہا تھا۔ باہر سے تو یہ پودا ہرا بھرا لگ رہا تھا مگر یہ پودا اندر سے تباہ ہو رہا تھا، کیونکہ ایک کیڑا تھا جو اس پودے کو اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ بابا جی نے کہا بیٹو تمہارے گھروں کے اندر بھی یہی کیڑے آ چکے ہیں، تمہارے گھروں کے اندر بھی یہی کیڑے آ چکے ہیں۔ وہ کیڑے ہیں غفلت کے، وہ کیڑے ہیں دنیا پرستی کے، موبائل کی لت کے، اللہ کے ذکر سے غفلت کے، قرآن سے دوری کے کیڑے۔ بس یہی کیڑے تمہارے گھروں کی جڑیں کھا رہے ہیں، تمہارے گھروں کو اندر سے کھوکھلا کر رہے ہیں۔ باہر سے لوگ دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہ تو سکون والے لوگ ہیں، مگر اندر ہی اندر سب بے چینی کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں۔ تمہیں باہر سے ہر چیز سلامت نظر آتی ہے مگر اندر سے سکون مر چکا ہے۔ اگر جڑ بچانی ہے تو ان کیڑوں کو نکالو، اگر جڑ بچانی ہے تو غفلت کو نکالو، اگر جڑ بچانی ہے تو نفرتوں کو نکالو، بغض کو نکالو، انا کو نکالو، اللہ کے ذکر کو گھر میں زندہ رکھو، اللہ کے ذکر کو گھر میں زندہ کرو، موبائلوں سے نہیں تلاوت قرآن سے اپنے دن کا آغاز کرو، ورنہ یاد رکھنا تمہاری زندگی کا درخت بھی ایک دن گر جائے گا، پھر کوئی اسے اٹھا نہیں سکے گا۔ تو فرمایا جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے وہاں شیطان ناچتا ہے۔ یہ تو ہو گیا پہلا گناہ۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے گناہ کی۔ دوسرا گناہ ہے کسی انسان کا دل دکھانا، جو گھر میں بے بہا غربت لاتا ہے، پریشانیاں لاتا ہے، مصیبتیں لاتا ہے۔ جس گھر میں دل دکھانے کا عمل ہوتا ہے وہاں سے رحمت کے فرشتے اٹھا لیے جاتے ہیں، وہ گھر بے برکتی کا مرکز بن جاتا ہے، رشتے ٹوٹنے لگتے ہیں، محبتیں ختم ہو جاتی ہیں اور گھر کے افراد ایک دوسرے سے دور دور ہو جاتے ہیں۔ آج لوگ ہنستے ہنستے دوسروں کی زندگیوں کو برباد کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کی قسمت ہی ایسی تھی۔ کسی کی زندگی کو سکون سے محروم کرنے والوں، یاد رکھو کسی کی ٹوٹی ہوئی سانسوں میں چھپی بد دعا جب آسمان پر پہنچتی ہے نا تو قسمت کے سارے ستارے بجھ جاتے ہیں۔ رب خاموش ضرور ہے مگر وہ حساب چکانے میں دیر نہیں کرتا۔ یاد رکھنا جس دن دکھی انسان کی فریاد ساتوں آسمان پار کرے گی نا، اس دن تیرے جیسے ظالم کا سکون تیری ہی آنکھوں کے سامنے دفن ہوتا نظر آئے گا۔ تو زندہ ہوگا مگر جی نہیں پائے گا۔ اس دن تیرا خوبصورت محل تیرے لیے قید بن جائے گا۔ جس دن اللہ کا ترازو انصاف تولے گا نا، اس دن تیرے اپنے بھی تجھے پہچاننے سے انکار کر دیں گے، کیونکہ اللہ کا ترازو تو صرف انصاف ہی تولتا ہے۔ کسی کو دکھ دے کر، کسی کو درد دے کر، کسی کی عزت والی پگڑی خاک میں ملا کے تجھے کیا لگتا ہے کہ تو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا؟ نہ بندے نہ، بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے، تیری باری بھی دور نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کیا آخر بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ آج زمانے کا ستایا ہوا انسان گھٹنوں میں سر لیے بیٹھا ہے اور رو رو کر کہہ رہا ہے، فریاد کر رہا ہے، اللہ تیری دنیا بڑی ظالم ہے، اللہ تیری دنیا بڑی ظالم ہے۔ یہاں سچائی روند دی جاتی ہے، وفا کو ٹھوکر مار دیا جاتا ہے اور دھوکے باز کے قدموں میں دنیا کی عزتیں بچھا دی جاتی ہیں۔ یہاں ہر طرف فریب ہے، یہاں ہر طرف دھوکہ ہے، بے وفائی کا بازار گرم ہے۔ یہاں معصوم روتے ہیں، مجبور سسکتے ہیں، انسانیت کے جنازے اٹھ رہے ہیں اور ظالم ہنستا جا رہا ہے۔ اللہ کب تیرا انصاف بولے گا؟ دیکھا ہے ظالم تو ہنس رہا ہے اور مظلوم رو رہا ہے، اللہ بتانا کب تیرا انصاف بولے گا؟ کب تیری عدالت لگے گی؟ کب وہ پل آئے گا جب وہ شخص جو دوسروں کو رلاتا تھا، جس نے دوسروں کا جینا حرام کر دیا، جس نے کسی کی عزت والی پگڑی خاک میں ملا دی، وہ شخص جو دوسروں کو رلاتا تھا آج اپنے ہی آنسوں میں دفن ہو کر رب سے فریاد کرے گا، رب کے آگے روئے گا، مگر اللہ تیرے در سے خاموشی کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس وقت آسمان سے آواز آئے گی۔ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے۔ اللہ کا ترازو جب انصاف تولنے پہ آتا ہے تو پھر ظالم کا غرور خاک میں ملتا ہوا نظر آتا ہے۔
کسی کو اتنا مت ستاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے. خدا پاک کی عزت کی قسم، اگر وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑا تو یاد رکھنا تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، تمہارے لیے بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی، اس لیے کہ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے. کبھی کبھی زندگی انسان کو ایسے موڑ پر لے آتی ہے جہاں سانس تو چلتی ہے مگر انسان زندہ نہیں ہوتا ہے. کچھ لوگ زخم بھی ایسے دے جاتے ہیں جو دکھائی بھی نہیں دیتے مگر جینے بھی نہیں دیتے. لوگ سمجھتے ہیں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، لوگ سمجھتے ہیں سب ٹھیک ہے مگر اندر ایک قبرستان آباد ہوتا ہے جہاں امیدیں دفن ہوتی ہیں، جہاں سکون مر چکا ہوتا ہے، لیکن دل ہر پل رب کے انصاف کا منتظر ہوتا ہے کہ کب وہ لمحہ آئے گا کہ جب ہمیں رلانے والے کے چہرے سے ہنسی چھین لی جائے گی. اللہ کا ترازو جب انصاف تولے گا تو ظالم کا ستیہ ناش کر دے گا. یاد رکھنا جوانوں، دکھی انسان کا دل ہر پل اللہ کے انصاف کا منتظر رہتا ہے، کمزور انسان کا دل ہر پل اللہ کے انصاف کا منتظر رہتا ہے. اور مظلوم کی آہ، دکھی انسان کے دل کی آہ ہواؤں کو پھاڑ کر، فضاؤں کو پھاڑ کر، ساتوں آسمان چیر کر عرش کا دروازہ جا کھٹکھٹاتی ہے اور اپنی بات منوا کر ہی دم لیتی ہے. آج زمانے کا ستایا ہوا شخص رو رو کر فریاد کر رہا ہے، فریاد کر رہا ہے، اللہ تیری دنیا بڑی ظالم ہے، اللہ تیری دنیا کے لوگ بڑے ظالم ہیں. یہاں کے لوگ سالوں کی محنتوں پر ایک پل میں پانی پھیر دیتے ہیں، زندگی بھر کی محنت کو ایک پل میں روند دیتے ہیں، وفاؤں کو ٹھوکر مار دیتے ہیں. یہاں رشتے ضرورت کے محتاج ہیں، عزتیں سودے بازی میں بک جاتی ہیں، سچائی کمزوری میں دفن ہو جاتی ہے اور جھوٹ تخت پر بیٹھ جاتا ہے. انسان ہارتا تو نہیں بس ٹوٹ جاتا ہے میرے بھائیوں، انسان ہارتا تو نہیں بس بکھر جاتا ہے، زندہ رہتے ہوئے بھی انسان مر جاتا ہے. اور پھر ہر رات انسان اللہ کی عدالت کے سامنے بیٹھ کر روتا ہے کہ کب انصاف کی صبح طلوع ہوگی، کب مجھے انصاف ملے گا. جب ایک دکھی انسان اللہ کی عدالت کے سامنے بیٹھ کر روتا ہے نا کہ یا اللہ میں بہت تکلیف میں ہوں، یا اللہ میں بہت درد میں ہوں، قسم اللہ پاک کی، اس وقت رب کی ذات کہتی ہے اے میرے بندے میں تیرے صبر کو دیکھ رہا ہوں، او میرے دکھی انسان تیری سسکیوں کو میں رب سن رہا ہوں، تیرا ہر آنسو میرے عرش کے قریب آ رہا ہے. جو لوگ آج تجھے رلا رہے ہیں کل انہیں رلانے والا میں ہی ہوں گا. جو تیرے درد سے کھیل رہے ہیں ان کی ہنسی بھی میں ہی چھینوں گا. اور سن، میں رب تیرے نصیب میں وہ خوشیاں لکھوں گا، وہ خوشیاں لکھوں گا جن کا تصور بھی تیرے دشمن نہیں کر سکیں گے. بس تو ایک کام کر، تھوڑا سا صبر کر. اللہ فرماتا ہے تھوڑا سا صبر کر، کیونکہ صبر کرنے والا شخص مجھے بہت زیادہ پسند ہے. تو صبر کر کے میرا پسندیدہ بندہ کیوں نہیں بن جاتا؟ ایک بار صبر تو کر. بس میرا جو ترازو ہے نا وہ انصاف تولنے والا ہے، وہ انصاف کرنے والا. جوانو، خدا کا عرش کبھی نہیں کانپا مگر ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ خدا کا عرش بھی کانپ اٹھتا ہے. یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب ایک دکھی انسان اللہ کی عدالت کے سامنے بیٹھ کر رو کر کہتا ہے اللہ میں بہت تھک چکا ہوں، اللہ میں بہت تکلیف میں ہوں، میرے مالک میں بہت درد میں ہوں. یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھتا ہے. اللہ مجھ سے صبر کا دامن چھوٹتا جا رہا ہے. اللہ کب وہ وقت آئے گا جب میرے زخم بھر جائیں گے؟ اللہ کب وہ وقت آئے گا جب میری پریشانیاں خوشیوں میں بدل جائیں گی؟ اللہ کب وہ لمحہ آئے گا جب میرا صبر جیت جائے گا اور میرا دشمن ہار جائے گا؟ کب وہ وقت آئے گا جب میں جیت جاؤں گا اور مجھے مارنے والا مر جائے گا، مجھے مارنے والا ہار جائے گا؟ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب آسمان سے ایک خاموش آواز آتی ہے، او میرے بندے میں نے تیری فریاد سن لی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تو کتنے صبر کے ساتھ میرے فیصلے کا انتظار کر رہا ہے، میں نے تیری ٹوٹی ہوئی دعاؤں کو سنبھال رکھا ہے، میں جانتا ہوں کہ کس نے تجھے توڑا، میں جانتا ہوں کہ کس نے تیرے نصیب سے کھیل کھیلا، کس نے تیرے خواب چھینے. او میرے بندے میں پکڑتا دیر سے ہوں مگر میری پکڑ ایسی سخت ہوتی ہے، ایسی سخت ہوتی ہے کہ ظالم کی ساتوں نسلیں تباہ کر دیتی ہے. میں رب کا تیرے ساتھ وعدہ ہے، میں رب تجھے ایسا انصاف دوں گا، ایسا انصاف دوں گا کہ دنیا دیکھے گی اور کہے گی کہ رب کی عدالت جب لگتی ہے نا تو ظالم کے لیے چھپنے کی جگہ بھی کوئی نہیں بچتی. بس تو تھوڑا سا اور صبر کر لے. تو فرمایا کسی کا دل دکھانے والا شخص بھی ہمیشہ کے لیے پریشان ہی رہتا ہے. یہ تو ہو گیا دوسرا گناہ. اب بات کرتے ہیں تیسرے گناہ. وہ کون سا تیسرا گناہ ہے جو گھر میں بے بہا غربت لاتا ہے، پریشانیاں لاتا ہے؟ اور وہ ہے ماں باپ کو دکھ دینا. تیسرا گناہ ماں باپ کو دکھ دینا.
ماں باپ کو پریشان کرنے والا جو گناہ ہے نا، یہ عمل بھی گھر میں بے بہا غربت لاتا ہے۔ ماں باپ کو پریشان کرنا، ماں باپ کو بد دعائیں دلوانا، جو اولاد ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو لاتی ہے نا، اس کے نصیب کی روشنی بجھ جاتی ہے، اس اولاد کی نصیب کی روشنی بجھ جاتی ہے۔ جو ماں کے دل کو توڑتا ہے، اس کی دعائیں آسمان کی بلندیوں سے واپس نہیں لوٹتی میرے بھائیو۔ جو نوجوان باپ کے چہرے پر فکر کی لکیریں ڈال دیتا ہے نا، اس کی زندگی کی راہیں تنگ ہو جاتی ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کے رزق میں برکت نہیں ڈال سکتی۔ جو والدین کو دکھ دیتا ہے، ماں باپ کی چیخیں جب رب کے عرش پر پہنچتی ہے نا، تو فرشتے بھی کانپ اٹھتے ہیں، اور پھر اللہ کی عدالت میں ایسے فیصلے ہوتے ہیں، ایسے فیصلے ہوتے ہیں جنہیں سن کر انسان کا وجود لرز جاتا ہے۔